خون سے چراغ جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ سانحہ کربلا وہ سانحہ ہے جس پر انسان کہلانے والا ہر رنگ و نسل، ذات، مذہب کے لوگوں کی آنکھیں غم میں روئی ہیں۔ یہ کربلا کا وہ واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کو امام حسین اور ان کے رفقا کی یاد دلاتا رہے گا۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ امام حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے۔ صلح حسن کی شرائط کو پس پشت ڈال کر معاویہ ابن سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنی جگہ جانشین نامزد کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی اور اسلام میں بادشاہی نظام کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ کسی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اسلامی اصولوں کے حساب سے ایسی غاصبی حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ ابھی تک سرزمین حجاز سے ایسے کبار صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے معاویہ کی غلط روایات قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار، شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علیہ السلام عالی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ جب امام حسین علیہ السلام کوفے سے کوچ کر کے مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کرے۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط لکھا، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو، ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو شہید کر دیا۔ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بامطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے کرہا بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کرو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر
جو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ اپنی تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنگ سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے کیا؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کی رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ کیا تم ان سے دریافت کر سکتے ہو؟ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا۔ جن کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی۔ لیکن جب جنگ کی نوبت آئی تو ان بے وفا اور دغا باز لوگوں نے میں سے کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حسینی آج بھی اعزازداری مناتے ہیں اور یزید کی سیاہ کارنامے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ میں آخر میں اس بات سے اجازت لوں گا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شکریہ، آپ کا میزبان فیضان وارث۔